محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور۔ مسلمان جب کبھی ذات خدا پر بات کرتے ہیں، نظر میں رکھ کے سورہ رحمان بات کرتے ہیں، وہ چاہے تو زمین کیا آسماں بھی بولے گا الا اللہ، عجب کیا ہے کہ ہاتھوں میں جو کنکر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی، وہیں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی شان تھی۔ آئیے ساتھیوں، قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری اس بزم کا افتتاح اور آغاز ہوا تھا۔ ثانیاً ہم لوگوں نے لعل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا۔ اب مقصد اصلی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہمارے مہمان مکرم تشریف لا چکے ہیں، ان کا تفصیلی خطاب بھی ہونا ہے، لیکن ان سے قبل ہمارے چند بچے ہیں، عزیزم محمد سفیان، محمد احسان، محمد شعبان اور امیر عالم۔ یہ بچے ہیں محمد سفیان، شعبان، امیر عالم، وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ اور پھر اور مفتی خالد تو مفتی مولیہ رکھا تک بولیں گے، دعا نہیں کروانے دو ہی ہیں گے، دو گئے ہیں موبائل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سفیان، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ شکل و صورت تو جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، مگر اس حلیہ سے آپ کو پہچان نہیں رہا ہوں کہ آخر آپ ہیں کون؟ شکل و صورت ہی پہچانے لگتا ہے، آپ بھول گئے؟ ارے میاں، تو کیا آپ انجینئر امیر عالم احمد صاحب ہیں، شیخ جابر کے لڑکے؟ جی ہاں، میں انہی کا لڑکا ہوں۔ ارے تو آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ بھائی جان، اللہ نے مجھے دنیا کی رنگ اور ناپاک راہوں سے ہٹا کر ایک سیدھے اور سچے راستے پر لگا دیا ہے، اور میں ایک پیر کا دامن پکڑ کر چل رہا ہوں۔ آخر انہوں نے تو میری آنکھوں سے غفلت کے پردے کو چاک کیا ہے۔ ارے میاں، تو کیا آپ نے درویشوں اور فقیروں کی لائن پکڑ لی؟ آپ تو بہت بہترین انجینئر ہیں اور آپ تو سرکاری ملازم تھے، آخر آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی؟ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن دین نہیں تھا، حرام و حلال کی تمیز نہیں تھی۔ اس کی خاطر میں نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے تاکہ اپنی آخرت سنوار لوں۔ اچھا، تو بتائے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کس طرح آئی؟ بھائی سفیان، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ سال سرکاری تعمیرات کے سلسلے میں ناگپور سے کانپور جانا ہوا۔ وہاں ایک اللہ والے درویش سے ملاقات ہوئی اور چند ہی منٹ کی گفتگو سن کے میں ان کا دل دادا ہو گیا، اور ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر میں انہیں کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور واپسی میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور اب سال بھر سے میں انہیں کا دامن تھامے ہوئے ہوں، اور اب انہیں کسی بھی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ بھائی جان، آپ نے فیصلہ جوش و جذباتی میں کیا ہے اور بہت جلد بازی میں کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ذریعہ معاش کو بھی چھوڑ دیا، جبکہ دنیا میں ہر شخص اس کا ضرورت مند ہے۔ اگر آپ کو دین حاصل کرنا تھا تو علماء حق کی صحبت اختیار کرتے کہ دین بھی حاصل ہوتا اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جاتی۔ آئیے میرے ساتھ گھر چلیے، ہمارے گھر پر ایک مہمان تشریف لائے ہیں جو اپنے وقت کے جدید عالم ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے، خدا کرے کہ آپ کے ذریعہ کی صلاح ہو جائے۔ نہیں، میں آپ کے مولانا سے ہرگز نہیں ملوں گا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ آخر ان سے ملنے میں کیا نقصان ہے؟ ارے وہ بھی آپ کی طرح دنیا دار ہوتے ہیں، درویش اور فقیروں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا۔ ارے دوست، کیا میں آپ کے فائدے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے۔ نہیں، میں ان سے ملاؤں گا۔
قربانی میں لے سکتے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے مولانا مفتی لطیف اللہ صاحب ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، اور آپ ہمارے قدیم دوست اور ہم سبق ہیں اور بہترین انجینئر ہیں۔ جناب نے کسی دراوش سے مل کر ملازمت ہی نہیں بلکہ دنیا کو بھی خیر بات کہہ دیا اور اب انہی کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ ذرا ان کی رہنمائی تو کیجئے، خدا کرے کہ آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا۔ کیوں میاں انجینئر صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب مجھے نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اصلاح کی، کیونکہ میرے پیر میرے بابا ہی میری ہدایت کے لیے کافی و شافی ہے، اور انہوں نے سخت تاکید کیا ہے کسی مولوی اولوی کی بات مت سننا۔ انجینئر صاحب، ہم آپ کے اس دینی جذبے کی قدر کرتے ہیں اور فکر عقبہ کی داد دیتے ہیں کہ جس کی خاطر آپ نے یہ سب کچھ کر ڈالا۔ میرے بھولے بھالے اور سیدھے سادے بھیا، آپ نے جو طریقہ دین کو حاصل کرنے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اجی حضرت، کیوں درست نہیں ہے؟ ارے ماشاءاللہ، آپ تو تعلیم یافتہ اور سنجیدہ آدمی ہیں، آپ کو دین سیکھنا اور دیندار بننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ آپ نے کر ڈالا۔ اگر واقعی آپ کو دینی حاصل کرنا تھا تو علماء حق سے ملتے، تفسیر قرآن کی مجالس میں شامل ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے، پھر دیکھتے آپ کی دینداری کیا رنگ لاتی۔ نہ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی دنیا کو خیر بات کہنے کی ضرورت۔ ارے حضرت بس کیجئے، کسی اور کو بہکائیے، تم جیسے کہنے سے اپنے پیر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بابا کا دامن چھوڑ دیجئے؟ پھر اس طرح بہکانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے پائجامے کو اوپر کر لیجئے۔ اگر واقعی آپ کو آخرت کی فکر ہے، قبر اور میدان حشر میں کامیابی کی تمنا ہے، تو اسلام کے ارکان کو پابندی سے ادا کیجئے، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ جھوٹ، حسد، بغض، کینہ اور غیبت، چغلی وغیرہ تمام برائیوں سے بچیے۔ شریعت کے اصول کی جانکاری کے لیے سچے علماء سے ملیے، قرآن و حدیث سے ربط قائم کیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مولانا صاحب، آپ کو جو کہنا ہے پیٹ بھرے کہہ لیجئے۔ اچھا تو کان کھول کر سنیے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر آخرت بنائے۔ کمال تو یہ ہے کہ آدمی دنیاوی معاملات میں رہ کر اپنے مولا کو راضی کر لے۔ اصل تقوی اور شرافت تو دل میں ہونی چاہیے۔ یہ سب کیا ہے جو آپ نے کر رکھا ہے؟ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے، لباس پارسائی میں شرافت آ نہیں سکتی۔ ارے واہ! لباس پارسائی میں شرافت آ نہیں سکتی، شرافت ہو اگر دل میں تو انسان پارسا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کر لے، نیک اعمال کرے، اسی کا نام تصوف ہے۔ صرف کسی بزرگ سے بیعت ہونے کو نجات کا ذریعہ سمجھنا حد درجہ حماقت ہے۔ لیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ کے مولانا نے تو اچھی خاصی تقریر جھاڑ لی، ہمارے بابا اور درویشوں کی بھی کل اہمیت گرا دی۔ ارے میاں، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مولویوں کی درویشوں سے دشمنی ہوتی ہے جیسے شیطان کی بابا آدم سے ہے۔ ہمارے بزرگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی شریعت سے کبھی نہیں بنتی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انجینئر صاحب، ذرا سنجیدگی سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ارے انجینئر صاحب، شریعت تو اللہ کے قانون کا نام ہے، احکام خداوندی کا دوسرا نام شریعت ہے۔ اب جس کی شریعت یا احکام خداوندی سے نہ بنے، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے جس کو میں یہاں مجمع میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز، شاہی قانون کا مخالف ہرگز وفادار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ غدار ہی ہوگا۔ یہ تو عمل نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ فقیروں اور درویشوں کی شریعت سے نہیں بنتی۔ سمجھے آپ، ایک مسلمان کی زبان سے تو ایسے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آخر آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، بات تو آپ نے اصول کی بتائی، دل کو بھی لگتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ شریعت کا مخالفہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ درویش اور فقراء صاحب کرامت ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا پیر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے اور کچھ ابھی بھی زندہ ہے، وہ رہتے ہیں ہندوستان میں لیکن دل کعبہ میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔
جسم ضرور یہاں رہتا ہے لیکن دل مدینہ میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اور تم مولوی لوگ سمجھتے ہو کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی کرامات ہے۔ اوفو امیر عالم بھائی، آپ ان کو کرامات سمجھتے ہیں؟ آدمی ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے سے اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ ہوا پر مسلح بچھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ مکھیاں اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ دل کعبہ اور مدینہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے، تو خوب اچھی طرح سن لیجئے کہ نماز کا تعلق صرف دل سے نہیں بلکہ اس کا تعلق پورے جسم سے ہے، یعنی اگر جسم ہندوستان میں ہے تو نماز بھی ہندوستان ہی میں ہوگی۔ اور کوئی شخص صحیح سالم ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کی یہ نماز قطعاً اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا۔ اگر کسی شخص کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے اور اس کے ہاتھ سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہے تو وہ شخص شعبدہ باز ہی ہو سکتا ہے، ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں مولانا صاحب، ایسی کیا بات ہے؟ کیا اس کو کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تب آپ کو معلوم ہوگا عظیم سے عظیم تر جنگ ہوئی، آپ کے سامنے تلواروں سے لڑائیاں لڑے ہیں، تمام ظاہری اسباب کو اختیار کیا، یہاں تک کہ سفر بھی سواری پر کیا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ بھائی، ہم کو نہ تو فقیروں سے بیر ہے اور نہ ہی کرامات سے انکار ہے، ہم بھی بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن اندھی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہر آدمی کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب بس کیجئے، آپ نے تو حقیقت کو واضح کر دیا۔ واقعی میں نے اندھی تقلید کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر کھڑا کر دیا، قرآن و سنت سے چشم پوشی کر کے اپنے دین و دنیا کو برباد کر دیا۔ حقیقتاً کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے ہی میں ہے۔ بس اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے گزشتہ کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام گمراہ کن اعمال سے بچائے اور صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا، آج کی بحث نے تو طبیعت خوش کر دی اور بہت سارے سوالات کا جواب بھی مل گیا۔ اب صرف ایک سوال ذہن میں باقی ہی رہ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو عرض کروں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ضرور معلوم کیجئے، ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ہاں تو مولانا بتائے کہ اکثر عوام علماء دیوبندی سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا اور کافر کہتے ہیں، جبکہ وہ حق پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں تو پوری توجہ کے ساتھ آپ بھی اور آپ حضرات بھی سنیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء دیوبند نے کبھی کبھی دنیا دار بنائے ہوئے مولویوں کی رسم و رواج کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہر اس چیز کی مخالفت کی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور کبھی کبھی اپنی روٹی روزی کے لیے عوام کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، ہمیشہ عوام کو صاف صاف اور سیدھی سیدھی اور سچی سچی باتیں بتائی ہے۔ بے شک ہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی شہادت نصیب فرمائے اور تمام ہی شمع رسالت کے پروانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا تو مولانا، اب کافی وقت ہو چکا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، لیکن آپ دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔